عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی اخلاق عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اخلاق عطا فرمایا۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، خلق یا اخلاق حسن، اخلاق احسن، اور تیسری قسم ہوتی ہے خلق عظیم۔ اخلاق حسن یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے آدمی سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، ظلم ظالم سے اس کے ظلم سے زیادہ بدلہ نہ لیا جائے۔ اور اخلاق احسن یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ اور خلق عظیم وہ ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو معاف بھی کر دیا جائے اور اپنے پاس سے اس پر احسان بھی کر دیا جائے۔ جیسے آل رسول میں سے ہیں امام زین العابدین، یہ کربلا میں آل رسول میں سے اکیلے بچے تھے اس وقت، اور اللہ جل شانہ نے اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا پھول ہونے کی وجہ سے وہی عطا فرمائے۔ ایک دن نیچے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے کہ ان کی ایک باندی ان کے گھر کی بالائی منزل سے سیڑھیوں کے راستے نیچے اتر رہی تھی۔ تو جب وہ اتر رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ پانی نیچے گر گیا، اور امام زین العابدین نور اللہ مرقدہ کے اوپر گرا تو ہاتھ پاؤں جل گئے۔ تو بڑی ترچھی تکلیف کی وجہ سے ترچھی اور سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، تو اس نے آگے سے کہا اللہ جل شانہ کے جو بہترین بندے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میں اپنا غصہ پی گیا ہوں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگی، اور وہ غصہ پینے کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ احسان بھی کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، راندہ درگاہ لوگ نہیں، جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، ان کی عادات اللہ جل شانہ نے لوگوں میں جو مشہور کی ہیں، وہ عادات یہ ہیں کہ وہ غصہ بھی پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں اور اوپر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بالکل تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب اسی کو خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ اخلاق، بہترین اخلاق، اچھا اخلاق، اخلاق احسن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا۔ اخلاق حسن موسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا، اور اخلاق احسن عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا۔ اور خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے اخلاق بندے کے گناہوں کو ایسے پگھلا دیتے ہیں جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق بندے کی نیکیوں کو ایسے خراب کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق والا اور طبیعت کی سخاوت والا شخص عبادات کی کمی کے باوجود ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جو لوگ دن کو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سے اور طبیعت کی سخاوت کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ایمان والا بندہ جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اگرچہ عبادات میں کمی بھی ہو، نفلی عبادات میں کمی ہو، لیکن اخلاق اس کے عمدہ اور اعلیٰ ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نفلی عبادات میں کمی کے باوجود عمدہ اخلاق کی وجہ سے رب العالمین اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ جس کی زندگی میں نفلی عبادات کی کثرت ہے، رات کی عبادات ہیں، دن کے روزے ہیں، تلاوت ہے، نفل عبادات کی کثرت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، لوگ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس سے بات کرتے ہوئے کوئی تذلیل کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے، اپنی نام نہاد نیکی کو یہ جو اس نے وتیرہ بنایا ہوا ہے ہماری بےزتی کا سامان نہ بنا دے۔ اور اخلاق اس کے بدترین ہیں، نفلی عبادات کی کثرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین اخلاق ہونے کی وجہ سے اگرچہ نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اس بندے کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا اور اس کو بولنے کے، چلنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے طریقہ کار سکھلائے ہیں، کچھ طریقہ کار سے منع کر دیا ہے، کچھ طریقہ کار سکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العالمین نے نمونہ بنایا۔ قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اور جو چیز بھی سیکھنی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ اس کائنات کے سب سے عمدہ اخلاق جس نے بڑے بڑے کافروں کے غرور، تکبر، ان کے حسد، بغض، ان کی لڑائیاں اور ان کی دشمنیوں کو توڑ دیا، اور اللہ جل شانہ نے اس اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کو جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے جنت کا وارث بنا دیا۔ ہر کام میں ہمارے یہاں تو مسلمان ہیں، لوگ نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں 10 دن پرانا نمازی یا 10 سال پرانا نمازی جو ہے وہ بےزتی نہ کر دے، بےزتی نہ کر دے۔ نئے نمازی ان کے شر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، کچی مسجد ہے، کھجور کے تنوں کے ستون بنے ہوئے ہیں، کھجور کی چھال ڈال کر چھت ڈالی ہوئی ہے، چار دیواری کوئی نہیں ہے۔ ایک دیہاتی آدمی آیا، نبی علیہ السلام کے خطبے میں بیٹھ گیا اور نبی علیہ السلام کی تقریر، واعظ اور خطبہ سننے لگا، تو اس کو پیشاب آیا، اٹھ کر مسجد کے ہی ایک کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے جلدی سے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جانے والوں کو روک دیتے ہیں،
روک دیتے ہیں جانے والوں کو۔ اس نے جب وہ پیشاب کر لیا، چونکہ اس حالت میں اس کو روکنا، پیشاب کو روکنا بندے کے لیے بہت بڑی بیماری کا سبب اور ذریعہ بن سکتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو روکا، اور روکنے کے بعد جب اس نے پیشاب کر لیا، اور مطمئن دیہاتی آدمی کو کوئی وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آئندہ جو ہے اس پاک جگہ پر پیشاب نہیں کرنا۔ اتنی محبت اور اخلاق کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سکھائی یہ بات۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ جب نبی علیہ السلام اس کو سمجھا رہے تھے، ہمارے اندر اخلاق کی رمق پیدا ہو رہی تھی۔ صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کی کچی مسجد ہے تو وہاں پانی بہا دو، مسجد سے باہر نکل جائے گا اور وہ صاف اور پاک ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز جو ہے نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں بات چیت کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن شروع اسلام میں جائز تھا۔ شروع اسلام میں مکی زندگی میں جب نماز ہوتی تھی تو اس میں باتیں کرنے، کھانسنا، تھوکنا اس کی اجازت ہوتی تھی شروع میں، اس کی روایات موجود ہیں۔ کوئی بندہ آیا، نماز کھڑی ہے، وہ پوچھا کتنی رکعتیں ہوں گی، اس نے کہا جی 2 ہو گئی ہیں، 4 ہو گئی ہیں، 1 ہو گئی ہے، تو وہ یہ پوچھ لیتے تھے۔ بسا اوقات مسجد میں آ کر، مسجد تو نہیں ہوتی تھی، کسی جگہ چھپ کر پڑھ رہے ہوتے تھے نماز، تو آ کر وہ بندہ پوچھ لیتا تھا، اب وہ آ کر سلام بھی کر دیا کرتا تھا، اور نماز پڑھنے والے نماز کی حالت میں سلام کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ جل شانہ نے اس نماز کو کامل فرمایا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اطراف میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ اور دیکھنے والا مطمئن ہوتا ہے یہ سیکھنے والا ہے، سیکھتے سیکھتے بڑا ہو جائے گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز بھی کامل ہو جائے گی۔ تو یہ صحابی فرماتے میں کسی علاقے میں ہجرت میں تھا، تو میں واپس مدینہ منورہ میں جب آیا تو اس وقت اللہ جل شانہ کا حکم نازل ہو گیا تھا کہ نماز کے اندر اہتمام سے کھڑے ہوا کرو اور نماز کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ادا کیا کرو۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں مسجد میں آیا، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا اور کونے میں ایک بندے کو، یہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اکیلے، تو میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو چھینک آئی۔ اب جب چھینک آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو سننے والا ہو وہ کہے یرحمک اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو چھینک آئی تو میں نماز کی حالت میں تھا، اس وقت تک مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ نماز میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو میں نے اس کی بات سن کر جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام مجھے گھور رہے ہیں اور ان کی جو ہے لہجوں میں شدت آ رہی ہے، تو مجھے محسوس تو ہو گیا کہ کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے، اور مجھ سے جو میں نے جو کیا ہے یہ بہرحال ناپسندیدہ ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہی میں سلام پھیروں گا اب ظاہر بات ہے مجھے جاہل بھی کہا جائے گا، مجھے اجڑ بھی کہا جائے گا، مجھے جو ہے طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ میں نے جب سلام پھیرا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مشکات المصابیح کے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سے بڑھ کر بہترین سکھانے والا میں نے اپنی زندگی میں دوسرا کوئی نہیں پایا۔ جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مجھے سکھایا، مجھے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھا کر فرماتے ہیں نہ مجھے نبی علیہ السلام نے گالی دی، نہ مجھے نبی علیہ السلام نے سخت اور سست کہا، نہ نبی علیہ السلام نے مجھے برا کہا۔ نبی علیہ السلام نے 2 جملے ارشاد فرمایا معاویہ دیکھو یہ نماز ہے،
یہ نماز ہے، یہ نماز اللہ کی تسبیح کے لیے ہے، اللہ کی حمد کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، انسانوں کے کلام اور باتیں کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اس نماز کے اندر تم تسبیح کرو، تم ذکر کرو، تم اللہ کی حمد کرو، آپس میں باتیں نہ کرو۔ اتنی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ مجھے بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے جو ہی میں نے یہ بات سنی تو یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور پھر زندگی بھر میں نے کبھی نماز میں بات نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے عمدہ اخلاق عطا فرمایا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ بہت بڑا جرم ہوتا، اور وہ جرم کا ایک ایسا دروازہ ہوتا جو بہت بڑا شر پھیلا سکتا تھا، اس کو روکنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام اتنا بہترین طریقہ اپناتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں خیر ہی خیر ڈالی۔ ایک غزوے پر نبی علیہ السلام جانے لگے تو ایک قبیلہ تھا، اس کے چند افراد آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاد پر جا رہے ہیں تو ہمارے لیے شرم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی مسلمان ہیں اور وہ کہیں لڑنے کے لیے جائیں اور ہم ان کو تنہا چھوڑ دیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان ہو؟ کہا جی نہیں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تعلق ہے ہمارے افراد اور رشتہ داروں کے ساتھ، وہ لڑنے کے لیے کسی قوم اور قبیلے سے جائیں اور ہم تنہا چھوڑ دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم مشرکین سے لڑنے کے لیے مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ ایک مشرکین کی جماعت ہو، اس سے لڑنا ہو تو دوسری مشرکین کی جماعت سے ہم مدد نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب کوئی زیادہ دین نہیں سیکھا، کوئی زیادہ باتیں نہیں سیکھی، تو یہ لشکر چل نکلا، ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک بستی کے قریب۔ تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی کچھ معلومات نہیں تھی اسلام کے متعلق۔ تو یہ باہر نکلے تو بستی کے قریب چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو یہ بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں مامے چاچے بن کر بیٹھ جانا، تو یہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں کیا جواب دوں نبی علیہ السلام کو، تو انہوں نے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بندہ سارے حالات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس میں بات میں حقیقت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کا جو وہ لوٹا تھا پانی والا وہ میں نے پکڑا ہوا تھا، اور بھی اس میں باتیں انہوں نے بیان کی۔ اب جب واپس آئے دوبارہ قافلہ روانہ ہوا تو میں جب قافلے میں چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے سامنے آتا تو نبی علیہ السلام مجھ سے فرماتے ہاں بھائی وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ اب اونٹ تو گم نہیں ہوا تھا، تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ تو میں وہ نبی علیہ السلام سے شرمندگی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا۔ قافلہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر چلتے چلتے آمنے سامنے ہونا تو نبی علیہ السلام فرماتے ما فعل بعیری کا، اور تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ اب مجھے شرمندگی 4-5 بار ایسے ہوا تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ خراب ہے، میں وہاں سے نکل کر واپس مدینہ منورہ میں آ گیا کہ یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہے اور میں نے اتنا بڑا ابھی میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے ایک ایسی حرکت میں جو ہے آ گیا ہوں۔ اب وہ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو یہ نماز میں آتے تھے لیکن دور دور سے ہی نماز پڑھی اور نکل گئے۔ اب دل میں یہ بات تھی کہ میں کسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے ملوں اور معاملہ حل ہو جائے اور میں دین سیکھوں۔ تو ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں دن کے ایسے حصے میں جاتا ہوں کہ وہاں دوسرے لوگ موجود نہ ہوں۔ تو 10-11 بجے کے وقت میں یہ مسجد نبوی میں آ گئے۔
اب بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے انتظار میں، اور جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لانے لگے تو انہیں آہٹ محسوس ہوئی کہ اب آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے پھر تھوڑا سا ڈر گئے کہ کیسے سامنا کروں گا، تو نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی، اور فرماتے ہیں میں نے نماز ذرا لمبی کر دی، لمبی نماز۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مجھے دیکھا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اور میری جب نماز لمبی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تو جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لے، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب یہ فرماتے ہیں میں نے نماز مکمل کی، تو مجھے نماز مکمل کرتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا، وہ جو تیرا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس قریب ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرا کبھی اونٹ گم نہیں ہوا، کبھی اونٹ گم نہیں ہوا۔ تو اب یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، جھوٹ ایک پکڑا گیا تھا اور وہاں بیٹھنا، غیر مناسب حرکت کرنا، تو نبی علیہ السلام نے ایسے انداز کے ساتھ ان کو سدھارا، ایسے انداز کے ساتھ، بااخلاق انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تربیت کی کہ نبی علیہ السلام نے اس جملے پر فرمایا اللہ جل شانہ تیرے اوپر رحم نازل فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تھا نبی علیہ السلام کا، میں دوبارہ کبھی ایسی چیز کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ جل شانہ نے اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا فرمایا، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی، اور تربیت کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، 10 سال، 10 سال۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں چھوڑ گئیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کے پاس علم بھی حاصل کرے گا اور آپ کے پاس جو ہے آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ تو میں نبی علیہ السلام کے گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے وہ میرے ذمہ لگا دیتے نبی علیہ السلام۔ لیکن حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم 10 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، اور ایک بار بھی نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور ایک بار بھی مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے۔ یہ عمدہ ترین اخلاق جس سے ہم کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں، جس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار نبی علیہ السلام نے مجھے بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا، جب میں بازار میں گیا تو میں نے سودا لیا یا نہیں لیا، وہاں ایک تماشبین بیٹھا تماشا لگائے ہوئے تھا، تو میں اس کے پاس کھڑے ہو گیا، تو کافی دیر گزر گئی، اب نبی علیہ السلام میری تلاش میں نکلے، میری تلاش میں وہاں پر کھڑا جو ہے وہ ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ہاتھ رکھنے کی ٹھنڈک جو ہے میں نے اپنے پورے جسم میں پاؤں کے ناخنوں تک محسوس کی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مجھے ڈر لگا کہ میں نے اس کام کرنے میں تاخیر کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور مجھے فرمایا انس آؤ چلے۔ یہ اخلاق اگر باپ بیٹے کے ساتھ اپنائے گا، یہ اخلاق اگر استاد شاگرد کے ساتھ اپنائے گا، یہ اخلاق اگر دوست کے ساتھ اپنائے گا تو اللہ جل شانہ بہترین معاشرہ بنا دیں گے، بہترین معاشرہ۔ اور اللہ جل شانہ نے ایسا اخلاق عطا فرمایا، دشمن کو بھی معاف کیا ہے، دشمن کو بھی معاف کیا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل،
11 ٹکڑے کیے جسم کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار نماز جنازہ پڑھا، 70 بار، اور نبی علیہ السلام اس پر رو رہے تھے اور فرمایا کل قیامت کے دن شہید آئیں گے اپنے جسم کا کٹا ہوا عضو لے کر، کوئی شہید آئے گا اپنا کٹا ہوا سر لے کر، کوئی شہید آئے گا اپنا کٹا ہوا بازو لے کر، کوئی شہید آئے گا اپنا کٹا ہوا پاؤں لے کر، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو جسم کے ٹکڑے ہی ٹکڑے آئیں گے۔ اس قدر دکھ ہوا کہ جب ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا لایا گیا تو سر پہ ڈالا جاتا، چہرے پہ ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالا جاتا تو سر کے لیے کپڑا نہ بچتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر کھجور کے پتے اور اس کی ٹہنیاں ڈال دو۔ اس قدر تکلیف ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو بھول نہیں رہا۔ فتح مکہ کے دن فرمایا وحشی جہاں نظر آئے اسے قتل کر دینا ہے، اگر وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو وہاں بھی اس کو قتل کر دینا ہے، لیکن چھپ چھپا کر ایک چادر اوڑھ کر اپنی حیت تبدیل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا معافی مانگنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے اس جرم کو بھی معاف کرتا ہوں، تیرا اسلام بھی قبول ہے، تیرا جرم بھی معاف ہے، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کے 11 ٹکڑے نظر آتے ہیں، وہ کفن کے لیے پورا نہ ہونے والا کپڑا نظر آتا ہے، بس ایک خیال کرنا میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے اس قدر ہے کہ سامنے نہیں بٹھا رہے، لیکن معاف اس کو بھی کر دیا ہے۔ کعب احبار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جانے لگی، اونٹ پر سوار تھیں، اس نے اونٹ کے ساتھ جو ہے اونٹ پر حملہ کیا، اونٹ بدکا، یہ نیچے گر گئیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسی زخم کی وجہ سے وہ ایک علالت کا زمانہ گزار کر فوت ہو گئیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا ہے۔ اور بڑی بات اس سے بھی بڑی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، فتح مکہ کے دن چند لوگوں کا نام لیا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، باقی جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان، جو لڑتے لڑتے ہتھیار ڈال دے اس کو امان، لیکن فرمایا 7 بندے ہیں یہ تم کو جہاں ملے انہیں قتل کر دینا ہے۔ ان میں ابن قتل تھا، وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، تو میرے رسول نے فرمایا اس کا جرم اتنا ہے اس کو یہاں پر ہی قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں ایک نام عکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کا تھا۔ اب جب اسے پتا چلا کہ میرے قتل کے لیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو یہ مکہ سے بھاگ کر یمن چلا گیا۔ اس کے آنے اور جانے کا الگ واقعہ تفصیلی، اور یہ کشتی کے ساتھ جو واقعہ، لیکن یہ چلا گیا ہے مکہ چھوڑ کر۔ ادھر مکہ مکرمہ میں عکرمہ کی بیوی مسلمان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ابو سفیان کو امان مل سکتی ہے، آپ کے قدموں میں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اسے امان مل سکتی ہے، جو لڑتے لڑتے ہتھیار ڈال دے اسے امان مل سکتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے خاوند کو امان نہیں مل سکتی آپ کی بارگاہ میں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے منصب پر فائز، آپ علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا جا تیرے خاوند کو بھی میں نے امان دی ہے، اس کو بھی میں نے امان دی، جا اس کو بلا لا اور اس سے جا کر کے
مکہ سے نکل کر در بدر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جائے مکہ میں اور رہے۔ یعنی امان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہو جائے پھر امان ہے، بغیر اسلام لائے اس کو میں امان دیتا ہوں۔ اور اس کی بیوی گئی جدہ میں، اور یہ یمن جانے کے لیے جا رہے تھے تو کشتی کا واقعہ پیش آیا، یہ واپس آ رہے تھے، اب یہ کشتی سے اترے ہیں اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دی ہے۔ بات اتنی بڑی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ مجھے امان مل سکتی ہے، ابو جہل کے بیٹے کو امان مل سکتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم امان مل گئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی چادر دی ہے بطور پہچان کے، بطور نشانی کے، یہ میں چادر بھی لے کر آئی ہوں، یہ میرے پاس چادر ہے۔ تو یہ چلتے ہوئے مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ساری زندگی جس باپ نے مخالفت کی ہو، ساری زندگی جس باپ نے تکلیفیں پہنچائی ہوں، اور یہ ایک واقعہ ویسے ضمن عرض کرتا ہوں، ہجرت سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی کسی گلی میں جا رہے ہیں، آگے سے عکرمہ بن ابی جہل آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے عکرمہ بن ابی جہل کے دونوں کندھوں پر یوں ہاتھ رکھا۔ تبلیغ تو کئی بار کر چکے تھے، پیغام تو کئی بار پہنچا چکے تھے، یوں دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا، اور آپ نے فرمایا عکرمہ میں نہیں چاہتا اتنا خوبصورت بندہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، میں نہیں چاہتا۔ لیکن باپ مخالفت میں پہلی صف میں کھڑا تھا، ساری زندگی مخالفت کی ہے، لیکن اب امان مل چکی ہے، بادشاہت ہے مکہ مکرمہ میں، حکومت ہے مکہ مکرمہ میں، یہ سارے لوگ ہار چکے ہیں۔ لیکن جب عکرمہ بن ابی جہل آیا تو خلق عظیم کے منصب پر فائز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہرحال مخالف ہی صحیح، لیکن دنیا کے اعتبار سے بڑے باپ کا بیٹا ہے، خود بھی مکہ کے سرداروں میں سے ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو عزت دی ہے۔ جب وہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، نبی علیہ السلام اتنی عجلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے کندھے سے چادر سرک جاتی ہے، چادر نہیں اٹھاتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ ایک بڑا آدمی آ رہا ہے، آنے والے کا استقبال کرو۔ سارے صحابہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، ان کو بٹھایا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں امان دی ہے، پورے عرب میں جہاں چاہے تو جا سکتا ہے، تجھے کبھی کوئی مسلمان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا اتنا اخلاق ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر یہ عام چلتے چلتے کبھی کبھار مسلمان کہہ دیا کرتے تھے اے دشمن خدا کے بیٹے، اللہ کے دشمن کے بیٹے، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرا باپ اگرچہ کفر میں مرا ہے لیکن جب کوئی بندہ مجھے اس نسبت سے بلاتا ہے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل کو کہ یہ کہے کہ تو اللہ کے دشمن کا بیٹا ہے، اللہ کے دشمن کا بیٹا کہنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ آپ اس اخلاق کا ثمرہ دیکھیے، یہ جو معاف کیا اتنے بڑے سردار کو اور پوری طاقت ہونے کے باوجود معاف کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو طاقتیں آتی ہیں، قوت آتی ہے
تو اپنے مخالف کو جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے پہنچاتے ہیں. لیکن یہاں معاف کیا، ثمرہ کہاں نکلا؟ مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. ابو سفیان آئے، قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل آئے، قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا بلال آ گئے، حضرت خبیب آ گئے، وہ غریب صحابہ آ گئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بعد میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو، فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے فرما رہے، اگرچہ یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان سے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، بلال کو بیٹھنے دو، پیچھے ہو جاؤ، ان غلاموں کو بیٹھنے دو. جب تم سردار تھے تم اسلام کے مخالف تھے، یہ غریب تھے لیکن اسلام پر اپنی جانیں لٹانے والے تھے. میرے نزدیک میرے قریب وہ بیٹھے گا، یہ اس کا اسلام پہلے ہوگا، اس کا اسلام تاخیر کے ساتھ. یہ دور ہوتے ہوتے جوتوں تک پہنچ گئے. پہلا کلمہ پڑھنے والے قریب اور جو بعد میں پڑھنے والے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہوتے جوتوں تک پہنچ گئے. تو حضرت اکرمہ نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا ذرا اٹھ کر مسجد سے باہر آؤ، مسجد سے باہر آؤ. یہ آج کا کوئی نمازی نہیں ہے، آج کا کوئی مسلمان نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ اس مسجد کے نمازی مجھے اہمیت نہیں دیتے لہٰذا میں گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. وہ صدق دل سے کلمہ پڑھنے والے لوگ، اس کا ذرا اٹھ کر مسجد سے باہر آؤ. تو جب یہ باہر گئے تو حضرت ابو سفیان نے حضرت اکرمہ سے کہا، اکرمہ دیکھو دنیا میں اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، اللہ نے مال دیا، سرداری دی، لیکن ہم کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے ان غریب فقیر غلام مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن بھی یہ غریب لوگ ہم سے آگے نکل جائیں. اور اگر وقت ہوتا تو اللہ کی قسم میں اس پر موتی عرض کرتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، آج کے زمانے میں بھی امیر غریب بنانے والا اللہ ہے، لیکن مالدار لوگ دین پر مال لگا سکتے ہیں، وقت نہیں لگا سکتے. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے وقت لگائے. جب کل قیامت کا دن ہوگا مالدار پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ مالداروں نے اپنا وقت مال پر لگایا ہوگا، اور غریب لوگ جو غربت کی دہلیز سے بھی نیچے، اس کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتے رہے، یہ آگے نکل جائیں گے. غربت کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنا وقت دیا ہوگا، وقت دیا ہوگا. ان کے پاس صرف وقت ہی ہے، مال ہے ہی نہیں جو خرچ کرے. جب ان کے پاس وقت ہے تو انہوں نے وقت اٹھایا اور رب العالمین کو دے دیا. مالداروں کو بھی اللہ نے وقت دیا ہے، لیکن مالدار اپنا وقت اٹھاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیتے، ہلکا پھلکا سا مال دے دیتے ہیں. وہ اپنے مال میں سے کچھ اٹھایا اور کچھ دے دیا، لیکن جو وقت اٹھائیں گے اپنا وہ پھر مال کو ہی دیں گے، رب العالمین کو نہیں دیں گے. اسی لیے میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن غریب لوگ مالداروں سے آگے ہوں گے. آپ مالدار سے جا کر کہیں آپ 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ اللہ کے دین کے لیے، تو وہ کہے گا بہت کام ہے، بہت مصروفیت ہے، مجھ جیسا مصروف آدمی نہیں جا سکتا. پھر اچانک ملک الموت آتا ہے اور اس مصروف کو لے جاتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے کہتا ہے غریب پھر رہے ہیں یہاں، ان کو لے جاؤ. بھائی آپ بھی جاؤ نا، آپ کو بھی وقت اللہ نے دیا ہے، آپ کو بھی سانسیں اللہ نے دی ہیں، آپ کو بھی اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. تو اس وقت میں سے جو رب نے دیا ہے تھوڑا سا لگا دو اللہ کے راستے پر، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابو سفیان کہتے ہیں پھر کیا کرے؟ کافر نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، جنگ یرموک آ گئی، 2 مہینے مسلمان اور کافر کے لشکر آپس میں مقابلے کے لیے کھڑے رہے، 9 دن جنگ ہوئی اور بڑی تگڑی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی۔ پھر ایک دن خیمے سے باہر نکلے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، حضرت عکرمہ خیمے سے باہر نکلے اور اپنی زرہ اتار دی اور تلوار پکڑی اور آواز لگائی، کون ہے جو اسلام کے لیے اپنی موت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خیمے سے باہر نکلے، ہاتھ کو پکڑا، کہا عکرمہ اجلت نہ کرو، جذباتی نہ بنو، تمہارے جیسے جرنیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہاتھ جھٹک دیا ہاتھ، کہا خالد پیچھے ہو جاؤ، اللہ کی قسم اس دنیا میں ہم غریبوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ مشورہ مجھے آخرت میں بھی ان غریبوں سے پیچھے کر دے، یہ غریب رب کے بڑے قریب ہو جائیں اور ہم سردار آخرت میں پیچھے رہ جائیں، پیچھے ہو جاؤ۔ جھٹک دیا ہاتھ اور 400 لوگ ان کے قریب آئے، 400 لوگ، پھر ایسا شاندار حملہ کیا کہ دشمن کی فوج کو شکست دے دیے اور زخمی ہو گئے اور گر گئے۔ خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عکرمہ پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہیں۔ خالد بن ولید آئے یرموک کے میدان میں، اس زخمی حضرت عکرمہ کے سر کو اٹھایا، اپنے دامن میں رکھا، پانی کے قطرے ڈالے، چہرے سے خون کو صاف کیا، تو آنکھیں کھولی اور پوچھا کون؟ کہا میں خالد بن ولید ہوں۔ کہا مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو کہا اللہ نے فتح دے دی ہے مسلمانوں کو۔ کہا فاروق اعظم کو میرا پیغام دینا، مدینہ منورہ میں عمر بن خطاب کو میرا پیغام دینا، اور ان سے کہنا اگرچہ عکرمہ بھی نبی جہل اسلام دیر سے قبول کرتا ہے، لیکن اسلام کے لیے میرے پاس جو خون کا آخری قطرہ تھا میں بہا کر جا رہا ہوں۔ یہ اتنی جو صفات پیدا ہوئی، اس کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس منصب پر اللہ جل شانہ نے فائز فرمایا، اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔